بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی رات جو گزری ہے، اس ایک رات نے مودی نے پورے کے پورے پاکستان کو متحد کر دیا۔ وی ور انٹیسپیٹنگ، ہمیں آئیڈیا تھا کہ ہندوستان نے جو ایک وہ غبارے میں ہوا بھرتے بھرتے پہلگام کے ایشو کے بعد اس حد تک ہوا ہندوستانی میڈیا نے بھر دی ہے کہ اب مودی گورنمنٹ کا کہ سر کے اوپر سوار ہو گیا میڈیا ان کا کہ جناب آپ کچھ نہ کچھ کریں، آپ کچھ نہ کچھ کریں، شواہد نہیں ہے نہ صحیح، لیکن جسٹ بیکاز کہ آپ نے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا ہے، دنیا آپ سے شواہد مانگتی ہے، ثبوت مانگتی ہے، دنیا کو چھوڑیں لیکن آپ اٹیک کر دیں۔ فائنلی ہندوستان کی جانب سے اٹیک کیا گیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہندوستان نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا، سویلینز کو اٹیک کیا۔ 28 کے قریب ہمارے سویلینز کو بچوں سمیت، بزرگوں سمیت، خواتین سمیت شہید کیا، زخمی ہیں۔ ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور یہاں پر ایک چیز کی میں اوپننگ میں ہی آپ کی اٹینشن چاہوں گا اس ایک نقطے کی جانب کہ ہندوستان جب سے مودی سرکار اور آر ایس ایس کا یہ مائنڈ سیٹ پروموٹ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، اب بابری مسجد سے ہونے والا معاملہ جو سٹارٹ ہوا بابری مسجد سے، آپ دیکھیے کہ ہندوستان نے رات کو بھی پاکستان کے اندر مساجد کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اینٹی مسلم ایک جو ویو یا وہ جو مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں نا ہندوستان، اس کے اوپر ذرا سا تھوڑا سا ہمیں پوائنٹ ٹو پونڈر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نریندر مودی کس قدر بروٹل ہے when it comes to the Muslims، اور پھر وہ مسلمان جو ہندوستان کے اندر ہمارے بہن بھائی وہاں پر مقیم ہیں، ان کے لیے حالات و واقعات ان ڈیز ٹو کم کس قدر مشکل ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر سے بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیس 5 اور 2 کے تناسب سے اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں۔ مطلب کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے۔ یہ کیس ہائی لائٹڈ یا اس نے ہائپ تب پکڑی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے جو پرزنرز ہیں ان میں سے کچھ کا عباد فاروق ہو جائیں، احسان نیازی ہو جائیں، حیدر مجید ہو جائیں اور بریڈر صاحب ہو جائیں، بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جن کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں چل رہے تھے، سزائیں ہو گئی ہوئی ہیں کافی لوگوں کو۔ تو اس نوعیت کا کیس تھا کہ جس کو بہت نیشنل اور انٹرنیشنل کوریج ملی، بہت میڈیا ہائپ ملی۔ آج اس کا بھی فیصلہ آ گیا اور اب آئینی بینچ نے فیصلہ سنا دیا جناب کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکے گا۔ ناظرین، اسی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے جناب عبدالباسط صاحب نے، سابقہ سفیر ہیں، اور میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے، ڈیفنس انالسٹ ہیں، ہمارے شوز میں اکثر آپ کی ملاقات جنرل صاحب سے ہوتی رہتی ہے۔ باس صاحب، آئی تھنک ہماری ملٹری کی جانب بھی بعد میں آتے ہیں کہ رات کو ہاؤ واز دا رسپانس، لیکن ابھی سے پی ایم کی سپیچ آج شام کو اس میں انہوں نے ایڈریس کیا قوم کو کہ جناب وی ہیو ڈن ٹریمینڈس جاب، اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ وی ہیو ڈن ٹریمینڈس جاب، ہماری فورسز نے، ہماری ایئر فورس نے۔ سر، اب ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر ہاؤ سکسیسفل آر وی رائٹ ناؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ثاقب فار ہیونگ اس۔ تھینک یو۔ دیکھیے، جہاں تک ڈپلومیٹک فرنٹ کی بات ہے، ایک کامیابی تو ہمیں ضرور ہوئی کہ پہلگام کے واقعے کے بعد کسی ایک ملک نے بھی بھارت کا جو نیریٹو ہے اس کو بائی نہیں کیا، اور بھارت کو اس فرنٹ پہ تو بہت ناکامی ہوئی ہے۔ تمام لوگوں نے آبویسلی ہمیں مشورہ دیا کہ ریسٹرینٹ شو کریں، ایسکلیٹ نہ کریں، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ مودی صاحب کی جو ہیں ڈومیسٹک کمپلشنز ایسی تھیں کہ بہرحال انہوں نے کچھ نہ کچھ ایکشن لینا ہے، اور یہی دن تھے جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہی دنوں میں ایک ہوگا۔ لیکن ڈپلومیٹیکلی اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو بھارت نے جو حملہ کیا ہے وہ عام لوگوں پہ، معصوم لوگوں پہ کیا ہے، جس میں بچے بھی شہید ہوئے، جس میں خواتین بھی شہید ہوئیں۔ تو انٹرنیشنل لا میں ایون جو جنیوا کنونشنز ہیں سارے وارفیئر کے، کہیں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ انوسنٹ لوگوں کو ٹارگٹ کریں۔ اور دیکھیے، بھارت کا جو کرائم ہے نا، یہ اس کی اپنی پریس ریلیز جو انہوں نے کل رات ایشو کی، یہ سو کالڈ آپریشن سندور کے بعد، وہی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کس حد تک وہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں انہوں نے بکھیری ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں تو اس جو پریس ریلیز ہے اس کو ایک سچی آپ مجھ سے پوچھے تو میں ان کی ایک ریکویسٹ سمجھتا ہوں پاکستان کو، کہ اور التجا ہے کہ بس اب خدارہ آگے اور کوئی مت ایکشن لیجیے گا ہمارے خلاف، کیونکہ ہم نے تو بڑے میجرڈ طریقے سے کیا ہے کام، ہم نے کسی آپ کی ملٹری فیسلٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا، اب بس جانے دیجیے اس کو۔ ان کی لٹرلی یہ ڈپلومیٹک ہسٹری میں جو خاص طور پہ سیکنڈ تھرڈ پیراگراف ہے نا، یہ بہت عجیب سا ہے، اور لٹرلی یہ ریکویسٹ ہے پاکستان کو، اگر آپ اس کو ان بٹوین دا لائنس پڑھیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اب آبویسلی ہم نے پہلے بھی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو اپروچ کیا۔ اس وقت جو اصل مسائل ہیں اس کا تو دیکھیے ہمارے آرم فورسز فیصلہ کریں گے۔ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بڑے واضح طور پہ
ہماری آرم فورسز کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ کہاں ٹارگٹ کریں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو کشمیری اس طرف رہتے ہوئے وہ بھی ان کا بھی ہمیں خیال رہتا ہے, ہمارے اپنے ہیں. جی بالکل, ہم ایسی کارروائی نہیں کر سکتے جس میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ سویلینز کو نقصان اٹھانا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب بھارت نے مرید کے سیالکوٹ بھاولپور جیسے اربن ایریاز میں کیا ہے, اور یہ میزائل جو انہوں نے یہاں جن میزائلوں سے حملہ کیا ہمارے لیے ایک مشکل تو پیدا ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. اگر ہمارا ایکشن ہوگا بھی کوئی ریٹیلیشن میں, کیونکہ ابھی تو ہم نے اپنا ڈیفینس کیا ہے, بالکل اپنے آپ کو, ہمارا جو ایک کریڈیبلٹی ہمارے ڈیفینس کی وہ ہم نے ری انفورس کر دی ہے. اب اگلا ہمارا اقدام ہوگا کہ ہم نے کس طرح ریٹیلیٹ کرنا ہے, جنرل صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں کہاں کہاں پہ ٹارگٹ ہم کر سکتے ہیں, کیا ہمارا ری ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن ڈپلومیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت کو ایک تو ایک انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو ایکسپوز کرنا ہے, خاص طور پہ جو سویلینس کو ٹارگٹ کیا ہے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اب تھوڑا سا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو, باقی ورلڈ بینک کو, ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک بھی ہم, کیونکہ ہمارے لیے اب انڈس واٹر ٹریٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو اس کو ہم نے کس طرح واپس لے کر آنا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک جو ٹرم استعمال کی ہے ہیلڈ ان ابینس, انٹرنیشنل لا کی یہ ٹرمینالوجی ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل لا میں اگر آپ کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز پڑھیے تو اس میں صرف دو ہی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, ایک ٹرمینیشن اور ایک سسپینشن, اور یہ دونوں ٹرمز جو ہیں جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے, انڈس واٹر ٹریٹی بڑا کلیئر ہے کہ یہ یونیلیٹرلی نہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے نہ امینڈ ہو سکتی ہے. تو ہمیں اب تھوڑا بہت اس طرف سوچنا ہے کہ اس طرف کیسے واپس آئے. وارفیئر سارا واٹر کی طرف شفٹ, واٹر کی طرف شفٹ ہوگا. اب ہمارا ریٹیلیشن کیا ہوتا ہے, کب تک, لیٹ انڈیا بی آن ٹینٹر ہوس فار اے وائل نا جی, ہمیں کوئی جلدی تو ہے نہیں. جنرل صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ جنرل صاحب what do you say on that? Because تھوڑا سا جس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے کی بات کر رہے ہیں اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہم نے ابھی تک تو ڈیفنس میکینزم تھا, ہم نے ہٹ بیک نہیں کیا, ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا جو بہاولپور مرید کے آزاد کشمیر کے اندر, اور پیورلی سویلینز کو اٹیک کیا گیا, سو اس کی ریٹیلیشن تو آئے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب دیکھیں, جو پاکستان اور انڈیا کا کانٹیکسٹ جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ٹیکٹیکل ایکشن سے لے کر اسٹریٹجک ایکشن تک ہمیں بڑا کیئرفلی کرافٹ ہو کے چلنا پڑتا ہے. جی وی انڈرسٹینڈ ایک ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے, ایک ڈومینیشن اینڈ بلڈ کی سائیکی کے ساتھ آئیڈیالوجیکل بیس ہیٹ کے اوپر ہے. سو ایک فنیٹک مائنڈ ہی ایسی اپلیکیشن کا, ناٹ اے نارمل اپلیکیشن آف دا اسٹیٹس کرافٹ جو ہمارے نیبرہڈ میں ہو رہی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کی اپنی عوام بھی جو ہے وہ ٹرو ریفلیکشن, وہ اپنے آپ کو ٹرو ریفلیکٹ کر بھی نہیں پا رہی, کیونکہ ڈیپ اسٹیٹ کی بھی اپلیکیشن ہوئی ہے وہاں پہ. اس وقت بات کرنا, اس وقت مودی کو اپوز کرنا, تو اٹس اے چیلنج فار دیم آلسو. پھر میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کر کے, ایون ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, دیکھیں نا جو ہندوتوا کا یہ نہیں ہے کہ صرف یہ وار مانگررز یا انہی کی وہ سوچ ہے, یہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کی بھی سوچ ہے. ہندوازم انہوں نے جتنی سبجوگیشن دیکھی ہوگی, یعنی آر ایس ایس اینڈ آل دیٹ. سو دس از اے سیریس اپلیکیشن. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب پاکستان از اے میننگ فل اسٹیٹ. پاکستان کرائسس میں بہت رہا ہے جی, ایکسیلنسی مجھے کریکٹ کریں گے if I am not wrong, تھرو آؤٹ کرائسس میں. لیکن ایک بیوٹی بڑی ہے ہمارے, الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ has blessed us کہ ہم کرائسس میں ہمیشہ بہتر پرفارم کیا ہے. We have performed in the crisis. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اسٹریٹجی ہو, ابھی جو ملٹری رسپانس ہے جیسے باسط صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ ڈیفینسو منوور تھا, لیکن اس کا امپیکٹ دیکھیے. یہ جو آپ ٹیکٹیکل آپ پوسٹ پہ حملہ کرتے ہیں, فائر کرتے ہیں, اس میں اور جہاز گرانے میں ٹیکٹیکل اینڈ آپریشنل لیول کا ڈفرنس ہے. ون ایئر کرافٹ از این آپریشنل ایسٹ, آپ نے 5 گرائے ہیں, وہ انہوں نے وہ ابھی اسی پہ بوسٹ کریں گے نا جی. آپ نے پچھلی دفعہ ہمیں کہا تھا کوے مار دیے, درخت مار دیے, تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, ہم نے تو 200 بندے مارے, لیکن آپ مانتے نہیں ہیں وہ دیکھا. تو اب دیکھو ہم مرید کے گئے, ہم انٹرنیشنل بارڈر کراس بھاولپور گئے. یس یو ہیو دا ٹیکنالوجی, وی آلسو ہیو دا ٹیکنالوجی. پاکستان نے بھی ان کے جہاز ان کی سرزمین کے اندر ہی مارے. یہ ویٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ لائن کراس کریں گے. اینی برڈ ان دا ایئر وچ دے فاؤنڈ کہ یہ اگریسو ہو سکتا ہے یا تھریٹ ہے, پے لوڈ جو ہے وہ. اینڈ ثاقب میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی بھی ریسٹرینٹ رکھا ہے پاکستان. جی آج ہماری یہ بھی ابھی بھی ریسٹرینٹ رکھا ہے, لاسٹ ٹائم بھی ریسٹرینٹ رکھا ہے. میں حسن وغیرہ سے یہ جو پائلٹس تھے ہمارے پلوامہ کے بعد, ان سے جب ملتے تو کہتے ہیں سر آپ لوگ نے ہمارے ہاتھوں میں کھجلی ہوتی رہی ہے, آپ لوگ ہمیں روک لیتے ہیں. تو جب سولجر
اپنا شروع کر دیتا نا جی کر پھر اس کو روکنا از اے چیلنج. اگین دس ریفلیکٹس پاکستان از اے ریسپانسبل اسٹیٹ. دیکھیں پاکستان کے پاس آپشنز ہیں, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں, جب ہم اس کو آئی تھنک ہمیں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. اور جو ڈیٹرنس لوز کی تھی, لیٹ سے کہ ہم نے کانفلکٹ اپنی جو ڈیٹرنس ہے اس کو اگر لوز کیا تو پاکستان نے امیجیٹلی اس کو واپس لیا ہے جی, اس کو ری گین کی ہے. لاسٹ ٹائم 24 سے 36 گھنٹے لگے تھے, اس دفعہ 24 سے 25 منٹ بھی نہیں لگے. ویسے آئی ریممبر دیٹ کہ جب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی انڈیا ٹائم لے گا اٹیک کرنے کے اندر, تو یو ور دی ون کہ جو کہہ رہے تھے کہ جی کریں گے اور جلد کریں گے, بہت زیادہ ٹائم نہیں کہہ رہا ہوں جی, پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کرنا, کیونکہ ہائپ اتنی کریٹ کر دی گئی تھی کہ ان کے لیے there was no way out, اور وہ اپنی آپشنز پہلے کلوز کر لیتے ہیں. لیکن ہے سسٹمیٹک, یہ بھی نہیں ہے کہ there is no I mean سسٹمیٹیکلی. دیکھیں نا, آپ نے پلوامہ کیا, ساتھ آپ نے وار کا ایک کلاؤڈ تیار کیا, وار کا ڈرایا, اچھا لوگ ڈپلومیسی شروع ہو جاتی ہے جی, کانفلکٹ کو مینج کریں, ایونٹ کو مینج کرتے, ساتھ ہی 370-35 آپ کے سامنے رکھ دیا. ویئر از دی نیشنل رسپانس ہمارا؟ اب انہوں نے پھر اگین دے ہیو کریٹڈ دس انوائرمنٹ, ساتھ ہی انہوں نے واٹر کا ساتھ رکھ دیا. تو ہم اس کو مینج کریں گے جی, اچھا جی تیارے روک دیں, فائٹ چھوڑ دیں, اور وہ مین چیز چلی جائے. اب ٹائم ہیز کم کہ پاکستان ایک پروٹریکٹڈ لانگ ٹرم ایک پالیسی بنانی ہے, اینڈ مور اور لیس پھر جو بھی گورنمنٹس آئیں, آج حکومت ہے کل اپوزیشن ہے, چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ پھر آپ کا ملٹری الحمدللہ گڈ تھنگ فار پاکستان از کہ پاکستان ملٹری ہیز ریسپونڈڈ. دا کانفیڈنس ان دا ملٹری پرفارمنس پروفیشنلز, جب ہم ان کو کہتے ہیں نا یہ بیٹل ہارڈن ملٹری ہے, تو یہ اب ان کو بالکل سمجھ آ رہا ہے. اس وقت کشمیر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, ہمارے اپنے بچے فوج میں ہیں, وہ وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں, الحمدللہ ایکسٹریملی ہائی مورال ہمارے ینگسٹرز کا. اینڈ آر ینگسٹرز ہیو لیڈ اس ان دا وار آن ٹیرر. دیکھ لیں اس میں ہمارے ینگسٹرز نے بے پناہ قربانی اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اور جب ہمارا بھی دیکھیں جی 36 ایئر کا ثاقب ہمارا کیریئر ہے ملٹری کا, جو بیسٹ سپریم ٹائم ہمارا, جو پرائم ٹائم ہم کہتے ہیں, وہ وہی تھا جب ہم کشمیر میں ڈپلائڈ تھے, اور کبھی کبھی جب ان کے ساتھ ہماری وہ کرتے تھے 2002-03. تو دیٹ از دا بیسٹ پرائڈ آف اے سولجر کہ جس اینیمی کے لیے آپ تیار ہوئے ہیں, جس نے آپ کی سوورینٹی کو, آپ کی سیکورٹی کو, آپ کی حمیت کو, آپ کو ٹارگٹ کیا, آپ اس کے خلاف کتنے تیار, اور جب پرفارمنس کا وقت آتا ہے تو یو پرفارم. پاکستان از اے پرفارمنگ ملٹری, اینڈ ہیٹس آف ٹو دیز پروفیشنل لیڈرز. اچھا کہ کل رات کو بھی جلسہ بحث ہو رہی تھی, 7 لاکھ نمبر, 9 لاکھ نمبر, 10 لاکھ نمبر, بس ابھی 25 کروڑ ہے گیس. جب اس طرح کے حالات و واقعات آتے ہیں تو پوری کی پوری قوم, رات کو میں اسلام آباد میں نکلا ہوں جب یہ اٹیک ہوا, تو اس کے بعد جسٹ وینٹ آؤٹ ٹو سی, پورے کا پورا اسلام آباد جاگ رہا تھا, لائٹس آن تھی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بلیک آؤٹ اینڈ ایوری تھنگ. جنرل صاحب نے کہا نا کہ ان کی پرائیڈ ہوتی ہے کہ ایل او سی پہ ڈپلائے ہوں, تو ہمارے پاکستانی ڈپلومیٹس کی پوری پرائیڈ ہوتی ہے اگر ہم انڈیا آپ رہ کے آئے ہوئے ہیں پاکستان کا جب ہم پرچم سر بلند کرتے ہیں نا, اس کو تو بڑا مزہ آتا ہے. ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ بھارت کے اندر اور آپ کو اتنی ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسے ملک سے بلیس کیا ہے. یہاں 2 باتیں میں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جو انہوں نے مساجد کو ٹارگٹ کیا ہے اور عام مسلمان جنہتے بیچارے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا, اس سے ایک بی جے پی RSS مائنڈ سیٹ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. وہاں یہاں پاکستان نے مساجد کو ٹارگٹ کیا, چاہے وہ سبحان اللہ ہو یا بلال مسجد ہو, وہاں بھی انڈیا میں بھی دیکھیے اسی طرح ہی مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. بابری 1992 سے آغاز ہوا, ابھی گیان وپی مسجد ہے, شاہی مسجد سنبھل میں ہے, ہزاروں اور مساجد پہ انہوں نے کنٹروورسیز کریٹ کرنا شروع کر دی ہیں. تو وہاں بھی مساجد کو ڈیمولش کر رہے ہیں اور یہاں بھی مساجد کو حملہ کیا. تو ایک بی جے پی RSS مائنڈ سیٹ ہے اینٹی مسلم, کیونکہ ان سے یہ ہضم آج تک نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے کس طرح بر صغیر میں 800-900 سال ہم پہ حکومت کر دی, ابھی تک برداشت, اور یہ نہیں سوچتے. اور میں بلکہ ان کی پچھلے دنوں ایک نئی فلم ان کی آئی نا, اورنگزیب عالمگیر پہ چھاوا, اس پہ جس طریقے سے اورنگزیب عالمگیر کو دکھایا گیا ایک ظالم صفاق رولر کے طور پہ, یہ نہیں سوچتے یہ RSS بی جے پی کے لوگ کہ اگر مغلیہ یا اس سے پہلے جو سلطنت غلامہ تھی, اگر وہ اتنے صفاق ہوتے جنرل صاحب, تو کیا آج ہندوؤں کی پاپولیشن جتنی ہے یہ ہو سکتی تھی؟ مطلب آج جو ہندو رہتے ہیں وہ ان کی دریا دلی تھی کہ انہوں نے ان کو ایسے رہنے دیا, ورنہ جو بھی فاتح پرانے زمانوں میں جہاں کہیں بھی گیا عوام وہ اپنا ریلیجن تبدیل کر دیتے تھے.
دیکھیں نا روم میں اگر ہوا ایک صرف سربراہ جو اس وقت کا ایمپرر تھا وہ کرسچن ہوا، تمام کی تمام دنیا کرسچن ہو گئی. تو یہ تو ان کو شکر بجا لینا چاہیے کہ اگر آج ہندو اس تعداد میں بر صغیر موجود بھی ہیں تو یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہیں، مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. لیکن ایک تعصب ہے، یہ آر ایس ایس کا 100 سال بھی اس سال پورے ہونے والے ہیں جی. 1925 میں یہ بنی تھی، 2025 میں آج بڑی زبردست سیلیبریشنز یہ منانے جا رہے ہیں. ڈرلز بھی کیے آر ایس ایس کے وہ لوگوں نے ڈرلز بھی کر رہے تھے. تو جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب ہاتھ گیند ہمارے بال از ان آور ہینڈ. بس یہاں پہ ڈونٹ یو تھنک سو کہ ہمیں ایک بار پھر سے موقع ملا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر والا ایشو جو ہے پوری دنیا کے سامنے؟ ڈیفینیٹلی میں تو شروع دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آکوپائڈ جموں جو بلکہ اس سے پہلے بھی ٹرانسمیشن چل رہی تھی اسپیشل، اس میں یہی ہے کہ دیکھیے اس خطے میں امن نہیں آ سکتا. اٹس امپاسبل. میرا تو اپنا تجربہ بھی یہی کہتا اور اسسمنٹ بھی یہی کہتی ہے. جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان نارمل تعلقات کم از کم میں نہیں دیکھ رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. اگر بھارت اپنا جو اس کی گلوبل ایسپریشنز ہیں، اس کی جو ریجنل ایسپریشنز ہیں، وہ ان کو بھی ریئلائز نہیں کر سکتا جبکہ ریجن میں لوگ اس کو ایک فرینڈلی انداز سے نہ دیکھیں. جب اس کے اپنے خطے میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان کے ساتھ اس کی ہاسٹیلیٹی ہے، چین کے ساتھ اس کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ پرابلمز ہیں، میانمار کے ساتھ اس کے ڈسپیوٹس ہیں، نیپال کے ساتھ اس کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں. بلکہ نیپال نے تو اپنا جو نیا ایک نوٹ ایشو کیا اس میں باقاعدہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں ان کو اپنا حصہ بنا دیا. کالا پانیاں، لیلیپخ اور بہت سے علاقے ہیں. تو اور بنگلہ دیش کے ساتھ اب پرابلمز ہیں، بنگلہ دیش کا سیریس ایشوز. تو بھارت کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ تمام اپنے نیبرز کے ساتھ اس کے یہی رویے رہے تو وہ کہاں ریجنل اور گلوبل پاور بن پائے گا. لیکن بہرحال یہ لمبی ڈیبیٹ ہے. پاکستان کو البتہ ہمارے پاس جو امیجیٹ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا. اس کے لیے آبویسلی فنگرز کراسڈ ہمارے جو آرم فورسز ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں، وہی کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے. اور آبویسلی اس میں میں نے پہلے انڈر لائن کیا تھا کہ سویلینز ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ جو بھی ہوگا وہ کم از کم ایسا ہوگا کہ بھارت عارضی خوشی مستقل غم بنے گا، مستقل غم بننا چاہیے بھارت بننا انشاءاللہ بننا چاہیے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صاحب یہاں پہ ایک اور چیز مجھے ذاتی طور پہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ 2019 والا جو ٹراما تھا نا، جو ان کا وہ پلین گرنے والا اور ابھی نندن والا وہ سارا، اس ٹراما سے ابھی تک ہندوستان کا فائٹر، ہندوستان کا فوجی، ہندوستان کے پائلٹ نکل ہی نہیں پائے. اور اسی کی کل آپ دیکھیے نا کہ کہاں جا کے آپ کے پلین گر رہے ہیں، کہ پاکستان سے اندر بیٹھے ہم میزائل مارے اور یہاں سے بیٹھے آپ کو گرا رہے ہیں. سو آئی تھنک اس ٹراما سے، اس خوف سے، اور اسی آئی تھنک اس کو گین بیک کرنے کے لیے یہ کل رات کی اٹیمپٹ تھی کہ کم از کم انڈیا کو، اپنے عوام کو، انڈینز کو کچھ بتا سکیں کہ دیٹس واٹ وی ہیو ڈن، کہ 2019 کا بدلہ ہم نے لے لیا. دیکھیے ثاقب، اگر آج آپ نے صبح پریسر دیکھا، ان کا جو ملٹری پریسر آیا تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اگین بالی ووڈ کی کوئی مووی. سو ان کے اسپوکس پرسن بیٹھتے ہیں، وہ آتے ہیں، پھر ساتھ 2 لیڈی آفیسرز ہیں، ان میں سے ایک مسلمان جو آرمی کی صوفیہ پرابلی اف آئی ایم ناٹ رانگ، صوفیہ قریشی، تو قریشی بولتی ہیں، پھر وہ ادھر سے کرتے ہیں. اس غم میں تو اور اضافہ ہو گیا جی. رافیل پچھلی دفعہ کیا ڈیمانڈ تھی؟ رافیل ہوتے تو ہم یہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. تو ماشاءاللہ پچھلی دفعہ 1 پھینکا 2 گرے تھے، اس دفعہ 3 تو رافیل پھینکتی ہیں. اور پچھلی دفعہ کنفیوژن کا عالم یہ تھا کہ اپنا ہی ہیلی دے ٹک آن. تو یہ جو آپریشنل سندور تھا نا جی ان کا، یہ سندور جو ہے نا، یہ آپریشن کلنگ کا ٹیکہ بن گیا ایٹ لیسٹ فار دیئر ملٹری. اب یہ مودی صاحب اپنا ڈرامہ کریں گے، اپنی پالیٹکس کریں گے کہ ہم نے گھس بیٹھے کہ ہم گئے ہیں، ہم 100 کلومیٹر گئے ہیں. یس اٹس ایمبیرسمنٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ بھاولپور کو انہوں نے کیا، سارا کچھ کیا، لیکن پاکستان نے جو رسپانس کیا نا جی ایز آف ناؤ، تو الحمدللہ پاکستان نے، جیسے پہلے بھی بات کیا ہے، بادشاہ بھی بات کرتے کہ پاکستان ہیز ری گینڈ دیٹ ڈیٹرنس. دیکھیں انڈیا از ناٹ این آرڈنری، سارے اسی طرح کے فنیٹک نہیں ہیں، جنگ مانگرز. وہاں پہ باسط صاحب رہے ہیں، یہ مجھے کہیں، وہاں پہ اسٹریٹجسٹ ہیں، تھنکنگ مائنڈز ہیں، وہ کانفلکٹ کو سمجھتے ہیں. 25 کروڑ کی اچھا انہوں نے اسرائیل کا ماڈل آ کے لگا دیا ہے. سر اس کے اوپر ماڈل، وارز میں ماڈلز نہیں لگائے جاتے. ماڈلز ہوتے ہیں بزنس ماڈلز ہوتے ہیں، کوئی اور گھر کا ماڈل کر لیں، کوئی اور چیز ہوتی ہے. وار میں تھیریز چلتی ہیں سر. تو وار از اے سیریس بزنس. اس کو انہوں نے ابھی انسٹرومنٹ آف پالیسی بھارت کے لیے، انڈیا کی انسٹرومنٹ آف پالیسی نہیں ہے.
اسٹیٹ کے آبجیکٹیوز تو پتہ نہیں پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جس طرح بھی سر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ان کو یہ کرنا ہوگا، لیکن مودی کے، بی جے پی کے، آر ایس ایس کے اس ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے آبجیکٹیوز کے لیے دے آر یوزنگ دی ملٹری انسٹرومنٹ، جس پہ اور لوگوں کا بھی بڑا حق ہے. تو دے ہیو انڈرمائنڈ دیئر ملٹری ٹوڈے. دے آر اس پریشر سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ کتنا ڈی مورلائز تھے. اور سب سے پہلی چیز انہوں نے کہا جی کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ اینی کوسچنز، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جہازوں کے اوپر کوسچن ہوں گے، لوگ آپ کی ایفیشنسی کو دیکھیں گے. انٹرنیشنل میڈیا نے رات کو رپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، دو کہ وہ تو F-16 کی طرف جاتے رہے کہ جی F-16 گرا ہے، وہ انٹرنیشنل دیکھیں جو معصوم بچوں کو مار سکتے ہیں، جو مساجد کو مار سکتے ہیں، تو آپ وہاں سے موریلٹی، شیم یا فیلنگ اباؤٹ سم تھنگ یا امبیرسمنٹ، اس طرح کی چیزیں ویسے بھی اوورال بھی دنیا میں کم ہو گئی ہیں. جینوسائیڈل ایکشنز ہوتے ہیں. دیر از نو موریلٹی ان دا ورلڈ پالیٹکس ناؤ. ابھی بس وہ جس کی طاقت ہے وہ اپنی پالیسی چلانا چاہتا ہے. دنیا کے 2 ہی ملکوں سے خطرہ ہے جی، یہ رول بیسڈ جو سوسائٹیز ہیں ان کو. ایک اسرائیل وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ بدمستات. اور یہاں پہ اب یہ بی جے پی اور یہ جو سرکار ہے ان کی، اس پہ انڈیا کی جگہ بھی آئی تھنک بی جے پی اور آر ایس ایس کا پراپر ورڈ بنتا ہے اس پہ میرا آئی ہیو لٹل ریزرویشنز. یہ مطلب ہے وہ لوگ اب بڑا کر دیتے ہیں کہ یہ اوورال مور اور لیس پاکستان کے بارے میں جو محبت ہے نا جی. انڈیا کی جو جنگیں ہیں 1948 میں بی جے پی تو نہیں تھی نا، 65 میں بھی نہیں تھی، 71 میں بھی نہیں تھی، کارگل میں بلتا تھی. ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. یہ ذرا زنگ آلود زیادہ ہے. لاسٹ کی بات صاحب ایک صرف میں کامنٹ آپ سے چاہوں گا. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، ڈیفرنٹ ٹون ہے، 2 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، ڈیفرنٹ ٹون ہے. پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے قوم سے خطاب کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹون ہے. کل جب اٹیک کیا گیا تو ہندوستان کے اندر ڈرل کا بتایا گیا کہ جناب وار ڈرل چل رہی ہے ہندوستان کے اندر اور رات کو اٹیک کیا گیا. از اٹ سم تھنگ ٹیکٹیکل کہ ڈیفرنٹ موڈز میں رکھا جائے، کنفیوزڈ رکھا جائے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ مختلف لوگ ہیں تو مختلف ٹونس ہونی چاہیے نہیں اور کوئی حرج نہیں ہے اگر دشمن کو کنفیوز کرنا ہے، کیونکہ بہرحال آخری فیصلہ تو جس طرح ہماری کمیٹی نے، نیشنل سپریم کمیٹی نے کہا کہ آرم فورسز نے کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے. اب تو منسٹرز ہمارے ٹھیک ہے، اگر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں تو نو ہارم، ٹھیک ہے جی، جانے جی دیکھیں بٹ پاکستان از سیریس اباؤٹ اٹ. دس ملٹری لیڈرشپ از ویری ویری کلیئر ان دیئر مائنڈ. دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف ہوں، چیف آف نیول سٹاف ہوں، ایئر سٹاف ہوں، وہاں سے لے کے جو ٹیکٹیکل لیول کا ایک پوسٹ کمانڈر ہوتا ہے نا، وہ اپنی جیب میں کوڈ پرو کوڈ ڈال کے پھر رہے ہیں. دے ہیو ویری ویری کلیئر آرڈرز. دیر از نو ایمبیگوٹی. دیٹس وائی آپ کا ریسپانس امیجیٹلی باؤنٹ ہو گیا نا. 20-25 منٹس میں یو ور ریسپونڈنگ. آپ اپنا ڈیفینسو منوور آپ کا لانچ ہو گیا، اور اگریسو ڈیفینسو منوور ہے. یو ور ہٹنگ دیئر پلینز ان سائٹ انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر. اور پھر وہی بات ہے کہ وہ جان بوجھ کے اسی ایریا میں کانفلکٹ کو رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ کشمیری ادھر کا مرے یا ادھر کا مرے، گھر ادھر کا گرے ادھر. تکلیف تو مجھے، آپ کو اور باسط صاحب کو نہیں ہے نا، مودی کو تو کوئی تکلیف نہیں. ہمارے پاس جو علاقے ہیں، مطلب ہائپوتھیٹیکلی اسپیک، سوری میں آپ جی پلیز جو ہے گجرات، ہریانہ، راجستھان، یہ علاقے ہیں ہمارے لیے ٹارگٹ کرنے کے لیے. کچھ اور بھی اس سے بیونڈ بھی ہو سکتا ہے. اٹ ول گو ڈیپ، اٹ ول گو بیانڈ. دیکھیں نا آپ، پھر تکلیف ان کو وہیں دی جائے گی جہاں پہ تکلیف محسوس ہوگی. تو وہ بجائے آر ایس ایس کی میٹنگز کے بجائے وہ ذرا ابانی سے میں تو کہتا ہوں ناگپور کے ہیڈ کوارٹرز پہ اٹیک کر. میں بس سب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آر ایس ایس کی میٹنگز کے بجائے ذرا ابانیز، اڈانیز، ان کے ساتھ ذرا میٹنگ کر لیں کہ ہاؤ مچ دے کین افورڈ. تو پھر دیکھیں نا پاکستان ٹیکنیکل بانی میٹنگ بلا لیں کہ وہ کتنی وار چاہتے ہیں اور کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان پیس کے لیے کام کرتا ہے. our nuclear, our military is all for peace and stability, region and beyond. اور ہم نے پروف کیا. یہ تقریریں ہم نہیں کر رہے نا، باتیں نہیں کر رہے. اٹس ناٹ اے ڈسکشن. چاہے آپ یونائٹڈ نیشن لے لیں، آپ افغانستان میں دیکھ لیں، آپ اوور آل ریجنل پیس میں ہماری کنٹریبیوشنز دیکھ لیں. وی ہیو سفرڈ دا موسٹ، وی ہیو سیکریفائزڈ دا موسٹ. اب پاکستان کا جو بچہ ہے نا جی فیوچر کا، وہ اب they have had enough. وہ اب وہ پرانی ٹیکٹس ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. وہ کہتا ہے یار کہ اب بس بہت ہو گئی ہے. ان کو دیکھیں نا، ہم جب بیٹن ہینڈ اوور کریں گے. اب 99 سے I served in a military میں 1.5 سال پہلے جب ریٹائر ہوا، تو اس وقت تک 99 آنورڈ میں اسمیٹرک موڈ میں ہی رہا ہوں جی. میں لڑائی کرتا رہا ہوں. میرے کئی لوگ آئے ہوں گے آفیسرز، وہ چلے گئے ہوں گے، تو میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں، مائی سن از اے لیفٹیننٹ، ہی آسکڈ می کہ ابا جی تسی کی کیتا ہے. ہن اللہ خیر کرے گا، لک ایٹ اس انشاءاللہ. تو آپ بس ہمیں دعا کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو جو بیٹن ہم ہینڈ اوور کریں، ان کو ایک کم از کم ڈائریکشن میں ضرور ڈال دیں، اور دے ول ڈو اٹ. پاکستان کا میں نے بتایا نا، کرائسس میں پرفارم کرنے والا واحد ملک ہے دنیا میں، اور کوئی ملک کوٹ کر دے جو کرائسس میں. میں نے پوسٹ ٹراما دیکھے ہیں
I served in CENTCOM جی, میں نے بہت کلوزلی ان کو دیکھا ہے افغانستان سے بے مقصد جنگ جب لڑ کے, اور یہ انڈین ملٹری کا بھی یہی حال تھا, اس لیے ان کی پرفارمنس بھی پور رہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ بے مقصد جنگ ہے. وہ را کے جب ڈاکومنٹس پکڑے جاتے ہیں, دیکھیں سولجر کا پرائڈ اپنی اسٹیٹ کے خدمت میں ہوتا ہے یا اس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے وہ جان دینے کو تیار ہوتا ہے, irrespective آف دا ریلیجن وہ تیار ہوتا ہے. لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ میں تو کسی کا پرپز سرو کر رہا ہوں, یہ میں نے خود مارے ہیں, مودی کے ہاتھ پہ 26 ہندوستانیوں کا خون ہے, 2000 والا بھی تو ہے نا, وہ تو بہت ہے, لیکن اس ایونٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اس کا خون ہے. اب یہ 26 ہمارے لوگوں کا خون ہے اس کے اوپر, تو یہ بچر جو ہے ہی شوڈ ناٹ بی اس کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا. تو پاکستان ول اسٹرائک جب وہ سمجھے گا کہ رائٹ ٹائم پہ کرے گا, اینڈ دے ول فیل دا ہیٹ. یہ میں آپ کو پرومس کر کے بتا رہا ہوں, مطلب آئی نو کہ وہاں پہ مائنڈ سیٹ کیا ہے لیڈرشپ کا. دے آر ویری, ویسے جو پائلٹ اڑا رہے تھے, جو بھی ان کے ونگ کمانڈر تھے, جو بھی تھے, رافیل یا SU-30 یا میک 29, ان کے لیے پوری شامت کا وقت ہوگا. جی اس کا نام واسطے صاحب ابھی انہوں نے را فیل رکھا, را ہیز فیلڈ. تھینک یو ویری مچ سجل صاحب, تھینک یو. اور آپریشن سندور جو ہے وہ آپریشن کلنگ کا ٹیکا بن گیا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمیں جوائن کیا ہے جناب فواد چودھری صاحب نے, سینئر سیاستدان ہیں, ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل اور انہی ٹاپکس کے اوپر رات کی پاکستان کی ریٹیلیشن, انہی ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم فواد صاحب. مہربانی سر, کل کی رات جو ہندوستان کی جانب سے دراندازی کی کوشش کی گئی, آبویسلی ہماری فورسز نے بڑا رسپونڈ کیا, ٹائملی رسپونڈ کیا, پوری قوم متحد تھی. ہاؤ ڈو یو سی آل دیٹ سر؟ دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کے پروگرام میں بھی پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو امیوننٹ ہے, وار تو ہونی ہے, اور انڈیا نے اٹیک جو ہے وہ کرنا ہے. نریندر مودی جب سے یہ الیکشن جیتے ہیں اس کے بعد سے ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ اس ریجن میں جو ہے وہ معاملات کو بڑا کیا جائے. اس کا جو اصل تعلق ہے سارے معاملے کا وہ تو انڈیا کی ڈومیسٹک پالیٹکس سے ہے, جہاں پہ ہندو مہا سبھا جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے نریندر مودی کو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. اب جو پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا, پاکستان پہ اوپر الزامات لگائے, اور اس کو انہوں نے اتنا بڑا وہ کر دیا تھا واقعے کو کہ ان کے پاس بھی کوئی اور چانس نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرتے. اب وہ انہوں نے جس طریقے سے حملہ کیا ہے, اس کے بعد جس طرح سے پاکستان کی ایئر فورس نے اس کو جواب دیا, آئی تھنک بڑا کمینڈیبل جواب تھا, اور 5 جہاز ان کے جو ہیں وہ مار گرائے گئے, جس سے ایک ظاہر ہے کہ ہم پہلے ہی جس طرح ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم بھوٹان نہیں ہیں, پاکستان کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے یا جواب نہیں دے گا. تو جو بھرپور جواب ہے وہ ان کو ملا ہے, لیکن ابھی بھی ظاہر ہے کہ ہمارا یہ جو ابھی جواب ہے یہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہوا ہے. اوفینسو پوزیشن میں تو ہم ابھی گئے نہیں ہیں, اور اب لیٹس سی آج نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے فوج کو اختیار جو ہے وہ دے دیا ہے, اور اب فوج نے ظاہر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اور جو پاکستان کی افواج کے سربراہان ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو ریٹیلیٹ کب اور کیسے اور کس جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے. بات صاحب اسی طرف میں آ رہا تھا, میرا اگلا کویسچن بھی یہی تھا. خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ اختیارات دے دیے گئے ہیں, افواج پاکستان جوابی کارروائی کے مکمل اختیارات ان کے پاس ہیں اور وہ دیکھیں گے what to do next. رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے دنیا کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس سے زیادہ دراندازی ہندوستان نہیں کرے گا تو ہم ذمہ دار سٹیٹ ہوتے ہوئے اس سے آگے نہیں کریں گے. پھر شہباز شریف صاحب کی سپیچ اسمبلی کے فلور سے انہوں نے تو قوم کو مبارکباد بھی دے دی کہ وی ہیو ریسپونڈیڈ, وی ہیو ریٹیلیٹڈ, اینڈ وہ تھوڑا سا جو بیانات ہیں ان میں تضاد ہے تینوں کے. تضاد بھی ہے, اور شہباز شریف صاحب کے بیان تو بہت کمزور ہیں. دیکھیں ایک جو مسئلہ اس وقت آ رہا ہے رائے صاحب, آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو شریف فیملی ہے اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پاکستان, ابھی مثلا نواز شریف نے تو انڈین حملے کو کنڈیم ہی نہیں کیا, مریم نواز نے تو انڈین حملے کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے. سو شریف فیملی ہیز اے ویری فرم پوائنٹ آف ویو جو
وہ کہ نریندر مودی کے بڑے قریب ہے اور وہ اسی کو ہی وہ صحیح مانتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گروپس ہیں، ٹیررسٹ گروپس ہیں جو جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور ہمیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا پرانا ویو ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی نئی بات ہے، یہ ان کا پبلک ویو ہے نواز شریف کا. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف بالکل یہ بات نہ وہ پڑھتے ہیں، نہ ان کو کوئی ہسٹری کا پتہ ہے، نہ وہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کوئی غور کرتے ہیں کہ آخر یہ جو معاملہ ماضی میں بھی ہوا ہے. کارگل کے اوپر آپ روز بات کرتے ہیں، سیاچن کیا تھا؟ کیا سیاچن میں انڈیا نے اپنی فورسز نے داخل کر دی تھی اور ایل او سی کے اوپر؟ اس سے بعد اگر جو ہے وہ ممبئی اٹیکس میں بڑا ظلم ہوا تو جو یہاں پہ کلبھوشن یادو کیا یہاں پہ ٹافیاں بیچ رہا تھا؟ تو یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی کمپلیکس ہسٹری ہے جس کی نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس کو پورا اپریشیٹ نہیں کرتے اور یہ پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے اس وقت کہ کیسا لیڈرشپ پاکستان کے اوپر ہے جو فرینکلی پاکستانی قوم کی جو ایسپیریشنز ہیں، جو امنگیں ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، ان کو وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہی. اور بہت فاصلہ ہے اس وقت نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے پوائنٹ آف ویو میں اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم کے ویو. سر یہی جو اپروچ کا ڈفرنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچ میں بہت فرق ہے، یہ سوچ میں فرق حکومت کے لیے ڈیز ٹو کم پرابلمز بھی کریٹ کر سکتا ہے؟ ابھی تو ایک مشترکہ اینیمی ہے نا جی عمران خان کی صورت میں، جس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اتنی توجہ ہے کہ آپ بالکل جنگ کے درمیان میں بھی آپ سپریم کورٹ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں اور اس سے احکامات لے رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو سکویز کر سکتے ہیں، انہیں کس طرح اور دبا سکتے ہیں. سو ابھی جو ہے اگر آپ کہیں کہ انڈیا پہ توجہ زیادہ ہے یا عمران خان پہ توجہ زیادہ ہے تو پاکستان میں ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ انڈیا سے زیادہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ توجہ ہے اور ان کو کاؤنٹر کرنا، ان کو سکویز کرنا سیاسی طور کے اوپر اور نشانہ بنانا زیادہ بڑی پرائیورٹی ہے حکومت کے لیے، ارباب اقتدار کے لیے انڈیا سے. فواد صاحب، ڈو یو تھنک کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے سویلینز کمیونٹی کورٹس میں ٹرائل اپیلیں منظور ہونا، ان ڈیز ٹو کم عمران خان صاحب کا بھی کوئی مقدمہ وہاں ہو سکتا ہے شفٹ؟ ہونے کو تو ہر پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مقدمے نے تو بڑی جو ملٹری لاز ہیں ان کا بھی حشر نشر کر دیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ ملٹری لاز تو ایک انٹرنل ریکارڈ کے لیے بنتے ہیں، ان کے اسپیشل لاز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ملٹری ڈسپلن قائم رہے اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ عدالت پارلیمنٹ کو کیسے یہ حکم دے سکتی ہے کہ آپ یہ قانون بنائیں. پارلیمنٹ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سروینٹ ہو گئی سپریم کورٹ کی، تو آپ نے تو سیپریشن کا پرنسپل تو بہت برباد کر دیا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اپیل کا حق دیں، اب جب آپ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آرٹیکل 10A جو ہے وہ اس کے اوپر ملٹری ٹرائلز کے اوپر اپلائی ہوگا، تو یہ تو چلے عمران خان کا کیس ہو گیا، 50 کیس 100 کیس اور ہو جائیں گے، لیکن یہ تو جو روٹین کی آپ کی ملٹری کورٹس ہے آپ نے ان کو تو کرپل کر دیا اور آپ ان کی اپیلیں جو ہیں اب ہر آدمی اپیل لے کے جائے گا، اس کا ریکارڈ ہائی کورٹ منگوائے گی. آئی تھنک ملٹری کو ایز این انسٹرومنٹ نقصان ہوگا اس سیاسی فیصلے کا، جو ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے تو لیا گیا ہے عمران خان ہی کو جو ہے وہ مزہ چکھانے کے لیے یا لوگوں کو مزہ چکھانے کے لیے. اب 3 سال ہو گئے ہیں، لیٹس سی عمران خان کا ابھی بھی ویسے مجھے امکان کم لگتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی انٹرنیشنل ایونٹ کرایا جائے گا اور پھر جو ہمارا GSP پلس اسٹیٹس وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی ابھی بھی میرا خیال ہے کافی اس کے اوپر نشان آ جائے گا. اٹ وونٹ بی ایزی ٹو امپلیمنٹ. سر یہاں پہ یہ بھی فرمائیے گا کہ کل رات سے آج صبح تک پوری کی پوری قوم متفق تھی، ہندوستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، ان کی بروٹیلٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. جیسے یہ ٹائمنگ اس فیصلے کی سپریم کورٹ کے ڈونٹ یو تھنک تھوڑی سی آڈ تھی؟ نہیں طاہر صاحب، یہ چیزیں تو تب کنسیڈر ہو نا جب آپ سمجھیں کہ پاکستان میں کوئی یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں ایک آواز ہونے کی ضرورت ہے. آپ اگر شروع سے ہی یہ کانفلکٹ تو چلے رات کو تو اس کا اینڈ پوائنٹ ہوا ہے نا، یہ شروع تو بڑے دنوں سے ہوا تھا. تو آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ تو کہہ رہے تھے نا یونٹی ہونی چاہیے، ایک چیز ہونی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کسی نے کہ عمران خان کو بھی ہم نے شامل کریں یا PTI کو شامل کریں، کوئی اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں کوئی یونٹی کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی کوئی ضرورت محسوس جو ہے وہ نہیں کی گئی اور کوئی قدم نہیں بڑھایا گیا. جس طرح ہندوستان میں جو راہل گاندھی ہیں ان کی اور نریندر مودی کی بھی آپس میں تقریباً عمران خان
اور نواز شریف فیملی جتنی ہی آپس میں جو ہے وہ ان کی رنجشیں ہیں، لیکن انہوں نے ملے، انہوں نے پہلے بھی ان کو بریفنگ دی، پھر ایک لیگل سلسلے میں ملے، پھر ان سے باتیں کی، انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو قریب کیا. یہاں پہ کوئی ضرورت محسوس جو ہے وہ نہیں کی گئی، اور ایک انہوں نے کہا کہ ڈویژن ہوتی ہے، جو ہوتی ہے ہو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سر اس پہ ریزرو سیٹس والے کیس کے اوپر بھی بڑی چہمگوئیاں چل رہی ہیں. واٹ از یور ریڈنگ اباؤٹ دیٹ؟ سر دیکھیے، اس کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ یا اس کورٹ کے اوپر تو سوائے پی ٹی آئی کے چند وکلا کے پورے پاکستان میں کسی کو جو ہے وہ یقین نہیں ہے. وہ تو عمران خان کی پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے لوگ پی ٹی آئی کے اوپر مسلط کیے ہیں جن کو نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے، اور انہوں نے پارٹی کا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. سو پی ٹی آئی از ناٹ ایون کنسیڈرڈ اے پورٹنٹ فورس اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو. وہ سمجھیں گے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے جو ہے، اور دوبارہ اپنے کیسز لگوا کے اپنے خلاف فیصلے کروا رہے ہیں. اب ان کی عقل کے اوپر بندہ کیا کرے؟ ظاہر ہے آپ نے عمران خان کی جو چوائسیز ہیں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. انہوں نے تو بالکل پارٹی کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے. بٹ دین اٹس عمران خان کی چوائس. سر شہباز شریف صاحب نے آج اسمبلی کے فلور سے اپوزیشن کو آفر کیا ہے، اب یہ آئیے مل بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی دیکھ رہا تھا بیسٹر گور صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا. اکٹھے بیٹھنے کے کوئی چانسز، کوئی معاملات آگے چلتے، از اٹ پاسبل گیون سرکمسٹانسز؟ پچھلی دفعہ جب شہباز شریف صاحب نے یہ تقریر کی تھی تو اگلے دن بشرا بی بی کو گرفتار کر دیا گیا تھا. آج شہباز شریف صاحب نے اس وقت آفر کی ہے جب ملٹری ٹرائل جو ہیں وہ آپ نے الاؤ کروانی ہے، اور اب آپ جو ہے وہ کل پرسوں یہ اپنی سیٹیں جو ہیں وہ لے لیں گے. تو شہباز شریف صاحب کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر آج تک تو ہمیشہ الٹ ہوا ہے جو شہباز شریف نے کہا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر گوہر صاحب کو اعتماد ہوگا، ان کے اور جو وکیل ہیں ان کو اعتماد ہوگا. ہم لوگ تو چونکہ بھگتے ہوئے ہیں، ہمیں تو بالکل اعتماد نہیں. سر فائنلی یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کی لاسٹ سٹیٹمنٹ جو علیمہ خانم صاحبہ کے تھرو آئی ہے، عظمیٰ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ سے ملاقات کے بعد، اس میں تھوڑی سی ریزرویشنز کا اظہار آئی تھنک علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے کیا کہ مجھے ملنے کیوں نہیں آتا اینڈ آل دیٹ. تو پھر وہ جو ایک تاثر تھا کہ علی امین گنڈا پور بھی کمپرومائزڈ ہیں، فلاں بھی کمپرومائزڈ ہے، فلاں بھی کمپرومائزڈ ہے، اس میں اس کو تقویت نہیں ملتی اس تاثر کو؟ وہ تو پی ٹی آئی میں رواج ہے، وہ ہر ایک کو کمپرومائز قرار دے دیں تاکہ کوئی آدمی کھڑا ہی نہ ہو سکے. یہ تو تحریک تحفظ سلمان راجہ چل رہی ہے پی ٹی آئی میں اس وقت، جس کے نتیجے میں پوری پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا گیا. سو جو علیمہ بی بی تو ملی نہیں انہیں، وہ تو دونوں بہنوں کو چاہیے تھا کہ وہ پریس کانفرنس کرتی جو مل کے آئی تھی. علیمہ بی بی کو تو بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. تو وہ ٹھیک ہے، وہ سلمان راجہ کی پروٹیکشن امپورٹنٹ ہوگی پارٹی کے لیے، بٹ فیکٹ از کہ پارٹی کا تو اڑا کے رکھ دیا آپ نے. علی امین گنڈا پور چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے، ان کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا ہے. سارا 21 لوگ ہیں پولیٹیکل کمیٹی میں، آپ جانتے ہیں 21 کے 21 لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. یعنی اگر آپ ایک کو کہیں نا کہ ایک کو ساتھ ملا لو، وہ بھی نہیں ہے کوئی کہ ایک بھی ساتھ ملا رہے. وہ تو بالکل بٹھا دیا انہوں نے سارا. سلمان اکرم راجہ صاحب تو کہتے ہیں تحریک انصاف کا ووٹر، تحریک انصاف کا سپورٹر نکلتے ہی نہیں ہے، ہم تحریک کون سی چلائیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ دیکھیں چونکہ انہیں عہدے گھر بیٹھے مل گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں لوگ بھی گھر بیٹھے آ جائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا. پولیٹیکل لیڈرشپ ایک تحریک تو ایک کلمینیشن ہوتی ہے ایک بڑی اسٹریٹجی کی. آپ کی اسٹریٹجی ہے نہیں ہے، کچھ نہ آپ کو پتا ہے نہ کچھ کرنے کا. اور ہم نے جو الائنس کی ایک بات چلائی تھی وہ الائنس انہوں نے بٹھا دیا. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں، باقی ساری پارٹیز علیحدہ کھڑی ہو گئی ہیں. سو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اپنی پارٹی کے اندر انہوں نے اتنے دھڑے بنا دیے، اتنے گروپ بنا دیے. لیکن دیکھیں یہ فیصلے عمران خان جب تک نہیں ریئلائز کریں گے، اور میں تو بڑا واضح ہوں کہ اس لیڈرشپ کے ساتھ عمران خان کے باہر آنے کا کوئی چانس نہیں. سر مائی فائنل کوسچن، نیئر فیوچر میں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اس لیڈرشپ کے ساتھ کیسے باہر آئیں گے؟ دیکھیں نا، آپ عمران خان باہر آئیں گے اگر انٹرنل پریشر ہو یا ایکسٹرنل پریشر ہو یا کوئی جوڈیشری کا پریشر ہو. آپ کے اوپر کوئی پریشر ہی نہیں ہے تو کوئی کیوں نکالے گا؟ سوال تو یہ ہے. تو نیئر فیوچر میں دیٹ از آپ دیکھتے نہیں ہیں اس کو؟ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے تو میں نہیں دیکھتا. خان صاحب نے اپنے 600 سال ضائع کیے ہیں ان کے اوپر، آپ دیکھ لیں کتنی دیر اور ضائع کرتے ہیں. تھینک یو سر، فواد صاحب بہت شکریہ آپ کو وقت. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.